کون محمد پسند ہے اور کون جو ہے وہ ہر دھرم ہے. تو آپ ایسا کریں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ ایک فورم ایسا بنائیں, آپ کی مطلب کہ پاکستان میں کوئی سیمینار کروائیں اور سب اپنے پلیٹ فارم پہ بلائیں, یا سپریم کورٹ میں ریٹ کرے, مجھے مذاکرات کا چیئرمین بنائے, کہ مجھ سے ریکویسٹ کریں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر, MZ TV2 یوٹیوب چینل سے. ناظرین, جیسا کہ میں بھی ادنا جرنلسٹ ہوں, بڑے بڑے اینکرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے عوام نہیں جانتے, بلکہ اب تو تقریباً 60% پاکستانی جانتے ہیں کہ جتنا آپ ہائی لیول پہ جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو نہیں, سیاستدان ہوں یا بیوروکریٹس ہوں, وہ اکثر بکھے ہوتے ہیں. لیکن سیاستدان اور صحافی دو ایسے طبقے ہیں جو اکثر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی کا ایجنڈا لے کے آگے چل دیتے ہیں. خاص طور پہ ہمارا میڈیا اور ہمارے چند اوپر بیٹھے ہوئے بچہ جانتا ہے اینکر کس کا کھا کے کہاں پہ اگل رہے ہیں. تو جاوید چودھری صاحب ہمارے ایریا کے, ہماری سرزمین کے رہنے والے ہیں, ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں, اسلام آباد میں چلے گئے, سیٹل ہو گئے, وہاں پہ ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے. لیکن تنقید کرنا ہر پاکستانی شہر کا حق ہے. تو انہوں نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, بلاگ اپلوڈ کیا تھا کہ ایران کو سارے طالبات مان کے امریکہ کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. دوسرے لفظوں میں سبق دے رہے تھے کہ ایران کو شکست تسلیم کرنی چاہیے, ہار جانا چاہیے. وہ بلاگ چند دن پہلے کیا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, وہ میں تھمب لگا ویڈیو اینڈ اسکرین پہ لگوا رہا ہوں, دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا جی امریکہ بڑا طاقتور ہے, ایران تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تو وہ سارے مطالبات تسلیم کر لیں جب 15 مطالبات بھیجے امریکہ نے. تو میں نے کہا تھا جاوید چودھری صاحب, آپ واقعہ کربلا کو اور غزوہ بدر کو جھٹلا رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے دشمن طاقتور آ جائے, وہ آپ کی حمیت, آپ کی غیرت, آپ کے مذہب, آپ کے بچوں کو مارنا چاہے, قتل کرنا چاہے, قبضہ کرنا چاہے, آپ اس کے آگے گھی بن گئے. اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا, غزوہ بدر نہ ہوتی, تو کیا آج اس کی تکلیف کرتے ہوئے مسلمان اس طرح لڑتے تھے جگری سے؟ تو میں نے کہا تھا کہ جناب جاوید چودھری صاحب, آپ ہی پنچایت کی پگ اپنے سارے پہ رکھیں اور آپ ہی گارنٹی دے دیں ٹرمپ کی, فوری طور پر جائے جا کے جی ایران کا مد ہے, میں ضامن ہوں اس میں جی, اور آپ مہربانی کریں, آپ آئندہ حملہ نہ کیجیے گا, اپنی باتوں کو عمل کیجیے گا. تو الحمدللہ ابھی ہماری ویڈیو 2 دن چلی تھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترلے کر کے امریکہ نے جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بلوایا پاکستان کے ذریعے ایران کو, اور ایران ڈٹا رہا اپنے موقف پہ, اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی, 2 کا دروغہ ٹرمپ, وہ کہتا تھا میں جنگل کی آگ بنا دوں گا ایران کو. تو اس خوف سے متاثر نہیں بھی جائے, خوفزدہ نہیں بھی جائے, ایران نے اپنے 2 ٹوک بات کی. اب احمد میر صاحب نے, انہوں نے اپنے وطن کے اوپر ایک بیان دیا ہے, فرما رہے ہیں اسلام کی مثالیں دے دے کے انٹرنیشنل پنچایت ہمارے ملک میں بیٹھ سکتی ہے, ہم دنیا کے مذاکرات کروا سکتے ہیں, شارٹ مطالبہ کا مقصد خلاصہ ہوا. تو کیا پاکستان میں ہم اپنے مخالفین, سیاسی مخالفین کے ساتھ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو احمد میر صاحب وہی جاوید چودھری صاحب والا مشورہ ہے آپ کو. کتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں, سیاسی میڈیات کو بھی دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے کس طرف ہیں, پاکستان کا حامی کون ہے, کون اچھا سیاستدان ہے, کون برا ہے, کون امن پسند ہے, کون شر پسند ہے, کون محمد پسند ہے, کون جو ہے وہ ہر دھرم ہے. تو آپ ایسا کریں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ ایک فورم ایسا بنائیں, آپ کو مطلب کہ پاکستان میں کوئی سیمینار کروائیں اور سب اپنے پلیٹ فارم پہ بلائیں, یا سپریم کورٹ میں ریٹ کرے, مجھے مذاکرات کا چیئرمین بنائے, کہ مجھ سے ریکویسٹ کریں. تو آپ ٹیبل پہ لے کے ہیں کسی کو. بات یہ امین صاحب, آپ جیسے لوگ جو ہیں جب BLA والے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, پاکستان کی معاشی شاہراہ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں راہ اور موساد کے کہنے پہ, ان کی فنڈنگ سے, تو آپ لوگوں کے ساتھ بات آپ کر جاتے ہیں. لاپتہ افراد جو ہیں, جن کا عدالتیں کوئی نہیں بگاڑ سکتی,
جن کا پولیس کچھ نہیں کر سکتی، تو جب عذر مجبوری کوئی ایجنسی کسی کو پکڑتی ہے تحقیق کے لیے، کوئی بیگنا بھی ہوتا ہوگا بیچ میں، تو آپ ایک عرصہ سے لاپتہ افراد آپ نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلو اس میں بھی آپ کی کچھ بات کسی حد تک ٹھیک ہوگی۔ اور ابھی آپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے کب پاکستان کی حکومت نے جب سے گورنمنٹ آئی ہے کس دن مذاکرات کی کسی نے آواز نہیں دی؟ مرد مفاہمت جو ہے آصف زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کے ہوتے ہوئے کتنی کوشش ہوئی ہے؟ تو آپ جن کو مذاکرات ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں، جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ جب سے پارٹی اقتدار میں تھی، اقتدار سے گئی ہے، تو وہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیا کچھ نہیں پاکستان کے خلاف بول رہے؟ کتنے ان کے یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں؟ اور جب بھی کوئی دنیا کا باہر سے وفد آتا ہے تو وہ ایسا شرط بناتے ہیں، کبھی دھرنا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، میرا زیادتی خلاف ان سے بھی نہیں ہے، اپنا اپنا مطلب نقطہ نظر ہے۔ تو آج الحمدللہ پاکستان میں غیر ملکی وفود آئے، عالمی پنچایت بیٹھی، کوئی جلسہ نہیں کہیں پہ ہوا، کوئی ٹریفک بلاک کہیں کسی شہر میں نہیں ہوئی، کوئی احتجاجی بیان نہیں آیا کسی کا، لیکن ایک پارٹی کے لوگ باہر بیٹھ کے یورپ میں مختلف ملکوں میں اپنا ایجنڈا جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جھوٹا بیانیہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اے آئی کی ویڈیو بنا کر لیڈر کی، تو اس کہ میں کیا ہوگا جی، میں ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، نہ ہوتا اس طرح کو۔ احمد میر صاحب آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، آپ کو شاید عزم نہیں ہو رہا پاکستان کا بخار جو ہے معذرت کے ساتھ آپ بھرپور ساتھ دیں حکومت کا، پاکستان کا، اور آپ بے نقاب کریں ان لوگوں کو جو اس وقت پاکستان کی یکجہتی اور اتحاد پر ناخوش ہیں، اور جو ایک یا دو پارٹیاں مذاکرات کی جگہ پر نہیں آنا چاہتی، جو پاکستان میں اتحاد نہیں چاہتی، جو پاکستان میں امن نہیں چاہتی۔ امن میر صاحب اپنے الفاظ پہ اپنے مشورے پہ غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔